امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما۔ اللہ پاک حضرت عثمان غنی کی 3 صفات ارشاد فرماتا ہے۔ ان صفات میں پہلی صفت ارشاد فرمائی ہوا قانتن، وہ فرما برداری کرنے والا، آناء اللیل، رات کے لمحات میں، ساجدا وقائما، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ یعنی یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصی صفت یہ کہ اللہ پاک نے خاص طور پہ ان کی یہ صفت ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہے، سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ پتہ چلا شب بیداری اللہ پاک کو بہت محبوب ہے، رات کو جاگنا، جاگ کے عبادت کرنا۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم قیام کرو، خدا کو راضی کرنے کے لیے قیام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا شب بیداری بہت اعلیٰ کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے جاگنا یہ اللہ پاک کو بہت پسندیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی ان کے حوالے سے بطور خاص، کیونکہ ان کا آج یوم عرس ہے، اس حوالے سے آپ کا انداز جاگنے کا، آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ رات کے ابتدائی حصے میں تو آپ آرام فرماتے تھے، پھر رات کے آخری حصے میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ایسا ہوتا کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ دیتے تھے۔ اور ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک بار عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی مقام ابراہیم کے پاس آئے اور وہاں پر الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ النساء، یہ آیتیں پڑھتے گئے اور پورا قرآن پاک تلاوت کیا۔ کیا بات ہے حضرت سیدنا عثمان غنی، ایسے تو نہیں جامع القرآن آپ کی خصوصی صفت، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان مجہد جیس العسرت فی رضا الرحمن سیدنا و مولانا الامام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج ان کا یوم عرس ہے، سیدنا عثمان غنی کا، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی 2 لخت جگر یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دی، تو یوں آپ ذو النورین ہیں۔ عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں وہ صحابی رسول جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، تو یہ اللہ پاک کو ان کی یہ ادا پسند تھی کہ وہ ساجدا وقائما، وہ اللہ پاک کو راتوں کو جاگ کر سجدہ کر کے اللہ پاک کی فرما برداری کرتے، اور وہ رات کو جاگ کر قیام کر کے اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہوئے قیام کرتے تھے۔ اللہ پاک کو بہت بات پسند آئی، ہمیں بھی اللہ پاک شب بیداری، رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری صفت ارشاد فرمائی کہ یحذر الآخرۃ، عثمان وہ ہے کہ جو آخرت کا ڈر رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھوں کی نشانیاں یہی ہیں کہ وہ آخرت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو آخرت کا خوف، خدا کا خوف کیسے تھا؟ ایک بار بیمار ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ مبارکہ زمین کی طرف ہے، زمین پر لگ رہا ہے، زمین کی طرف ہے۔ میرے آقا ہے فرمایا عثمان چہرہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حیا آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کس بات سے؟ عرض کرنے لگے اللہ سے، کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے یحذر الآخرہ، آخرت کا خوف رکھنے والے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آخرت کا خوف نصیب فرمائے۔ تیسری صفت فرمایا
حضرت عثمان غنی کی تیسری صفت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یرجو رحمت ربی ہی، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھنے والا عثمان۔ اللہ پاک کی رحمت کی امید رکھنا بہت اعلیٰ کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے۔ آج کل لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بے روزگاری آئی مایوس ہو گئے، اگر کوئی طالب علم امتحان میں فیل ہو گیا مایوسی چھا گئی، تھوڑی سی پریشانی آئی مایوسی آ گئی۔ نہیں نہیں، مایوسی نہیں، اللہ پاک کی رحمت پہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ بہت پیاری صفت ہے، اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ صفت بعض اوقات ہم اس طور پر گناہوں میں جری ہونے کے لیے اس صفت کو ہم آڑ بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، گناہ کر لو۔ یہ بہت جرأت کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے کوشش کرے، عمل کرے۔ والاحمق من اتبع نفسه هواها، اور وہ بندہ بے وقوف ہے جو اپنی منمانی کرے، وتمنى على الله المغفرۃ، اور کہے کہ اللہ بخش دے گا۔ یعنی اللہ پاک کی رحمت کی امید لگانی چاہیے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ لیکن یوں نہ ہو کہ گناہ پہ جرأت کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہا یہی جائے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو ایسا آدمی، ایسا انداز اپنانے والا میرے آقا فرماتے ہیں احمق ہے، بے وقوف ہے۔ اللہ پاک ہمیں حماقت سے محفوظ فرمائے اور حضرت سیدنا عثمان غنی کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجانب اللہ۔